بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ آئے روز سننے میں آتا ہے کہ ایک جعلی پیر نے جن یا جادو کا توڑ کرتے ہوئے کسی عورت، مرد یا بچے کی جان لے لی یا کسی کی عزت کو مجروح کیا، لیکن المیہ یہ ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ واقعات وقوع پذیر ہونے کے باوجود نہ تو ان شعبدہ باز جعلی پیروں اور عاملوں کے خلاف کوئی ایکشن ہو سکا اور نہ ہی سادہ لوگوں نے ان کے پاس جانا چھوڑا، بلکہ ان کے مریدوں اور گاہکوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اسی طرح کے ایک دلخراش واقعہ گزشتہ دنوں سرگودا کے نواحی علاقے چک 95 شمالی میں پیش آیا، جہاں ظالم جعلی پیر عبد الوحید نے اپنے ہی 20 مریدوں کو نشہ آور چیز کھلا کر چاقو، چھریوں اور ڈنڈوں کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جعلی پیر بظاہر بالکل نارمل ہے اور الیکشن کمیشن کا 18ویں سکیل کا ریٹائرڈ ملازم ہے۔ جعلی پیروں کے ہاتھوں نقصان اٹھانے والے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ آس پاس کے ممالک اور حتیٰ کہ یورپ اور امریکہ جیسے ترقی یافتہ اور سویلائزڈ ملکوں میں بھی شعبدہ باز جعلی پیر سادہ لو افراد کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور ان کا سدباب کس طرح ممکن ہے، آج کتب آن لائن میں اس پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ بات بڑی ذمہ داری کی ہے کیونکہ یہاں پہ بات ہے صحیح اور غلط کی۔ ہارون رشید کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کے زمانے میں وہاں پہ جو گفتگو ہو رہی تھی شہروں کے اندر وہ یہ تھی کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے۔ غور کیجئے کہ یہ بھی مسلمانوں کا ہی وتیرہ ہے کہ وہ اس پہ بحث کریں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے۔ امام حنبل سے پوچھا گیا، امام حنبل نے کہا کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس پہ آپ کو کوڑے پڑتے تھے، سزا ملتی تھی، آپ کو اس پہ قید و بند کی سزائیں کاٹنی پڑی، لیکن آپ نہیں مانگے۔ جب آپ کو سپاہی پکڑ کے لے کر جا رہے تو آپ کو ایک راستے میں آدمی نظر آئے، اس نے آپ کو آواز دی، احمد بات سنو۔ کہا سناؤ، کہا مجھے پہچانا، کہا نہیں، کہا میں بغداد کا سب سے بڑا چور ہوں، تم نے مجھے جتنے کوڑوں کی سزا دی تھی وہ 12,000 کوڑے تھے جو میں نے کھائے، لیکن میں چوری سے باز نہیں آیا کیونکہ اگر میں چوری نہ کروں تو میرے بچے بھوک سے مر جائیں۔ لیکن یاد رکھنا احمد، اگر تو نے حق کی بات نہ کی تو میرے تو صرف بچے مریں گے، تیرے حق پہ نہ چلنے سے یہ امت مر جائے گی۔ خدا کے واسطے صحیح راستہ اختیار کرنا۔ آج ان لوگوں کی بات ہے جن کی وجہ سے یہ قومیں یا بنتی ہیں یا بگڑتی ہیں، لیکن ان کا 2 نمبر دھندا کرنے والے لوگوں نے بھی قیامت جو اس ملک میں برپا کی ہے اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے 3 جگہ پہ نمائندے ہیں، ملتان میں، فیصل آباد میں اور قصور کے اندر، لیکن ان سے بات کرنے سے پہلے اپنے ایک مہمان کا تو عظمیٰ بخاری، ان کا ہم انتظار کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ضرور آ جائیں گی۔ انتہائی محترم، پہلی دفعہ دونوں مہمان میرے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، سید لقتے حسنین۔ وعلیکم السلام۔ حضرت کا میں جو تعارف ہے وہ آپ کو گاہے بگاہے راستے میں کراؤں گا، کیونکہ میرا یہ دعویٰ ہے، میرا یہ شاہ صاحب دعویٰ ہے کہ اگر آج کوئی زندہ اللہ کے ولی ہیں تو وہ یہ شاہ صاحب ان میں سے ایک ضرور ہیں، کیونکہ جتنے یتیم فقیر بچوں کا یہ خیال رکھ رہے ہیں، خدا کی قسم شاید ایک سکا باپ بھی اپنا نہیں رکھتا۔ یہ وہ درگاہیں ہیں جہاں سے لوگوں کو ملتا ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان انتہائی محترم پیر احمد ثقلین حیدر چورا شریف سے، السلام علیکم۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لیکن ہم بات شروع کرتے ہیں اپنے فیصل آباد کے خرم سے۔ خرم، یہ بتائیے کہ فیصل آباد میں جو ابھی حادثہ ہوا، جو واقعہ پیش آیا ہے پیر صاحب کا، یہ کیا ہے، اس پہ کیا تفصیل ہے؟ ہاں جی، بالکل لوگوں کے اوپر تشدد کر کے جعلی پیروں کی جانب سے ان کے جان لینے کے واقعات کوئی نئے نہیں ہیں۔ فیصل آباد میں بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا 1 جولائی 2014 کو، جہاں پر لاہور سے آئی 27 سالہ ایک خاتون کے اوپر جعلی پیر نے، افضل نامی جعلی پیر نے اس قدر تشدد کیا کہ وہ جو ہے موت کی آغوش میں چلے گئی، اور ابھی تک اس کیس کا جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ سیشن کورٹ میں جو ہے ابھی تک یہ کیس چل رہا ہے۔ پیر جو ہے اس کو جو بھیج دیا گیا تھا لاک اپ میں، لیکن ابھی تک جو ہے یہ بھی سامنے آیا ہے کہ اس کا یہ دھندا کسی نہ کسی طریقے سے وہ چلا گیا اور اس کا چیلا جو ہے اس نے اس کی جگہ سنبھال لی۔
لیکن وہ آستانہ جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے. جب تک اس طرح کے آستانوں کو قابو نہیں کیا جائے گا, ان کو نہیں روکا جائے گا, یہ واقعات نہیں رکنے والے. واہ واہ حضور, اب آپ کے فیصل آباد میں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, ہم ایک پروگرام کرنے گئے, وہاں پہ جو پیر صاحب تھے جن کے پوسٹر رکشوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور جاتے ہوئے لفافے دیتے تھے کہ ہماری پروجیکشن جو ہے وہ بڑی اچھی طرح کیجیے. حضرت یہ بتائیے خرم کہ یہ جو صورتحال ہے کہ جو خلیفہ ہے, سو کالڈ خلیفہ ہے, اس کے اوپر بھی لوگ اسی طرح ارتقاد کر رہے ہیں, جبکہ جو اصل بابا ہے وہ جیل میں قتل یا کسی وجہ سے بھی جا چکا ہے, پھر بھی اعتماد کرتے ہیں لوگ. جی بالکل, لوگوں کے اعتماد کا حال تو اس قدر زیادہ ہے کہ نہ صرف وہاں پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اور اس طرح کے عملات جو ہیں وہ مسلسل ہوتے جا رہے ہیں. یہ کسی ایک علاقے کی جگہ, ایک علاقے کی بات نہیں ہے. پورے فیصل آباد میں, اس کے گرد و نواح میں پیر, جعلی پیر, تویز گنڈے کرنے والوں کی بھرمار ہے. جب تک ان کے خلاف کوئی باقاعدہ طور پر قانونی کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی تو لوگ اسی طرح ان کے شکنجے میں جو ہے ان کا شکار ہوتے رہیں گے, لوگوں کو جو ہے موت کی آغوش میں جاتے رہیں گے. تو کوئی روکنے والا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. خواتین صاحب یہ بات ذرا غور سے دیکھیے گا کہ بات صرف سرگودا کی نہیں ہے, یہ بات صرف فیصل آباد کی نہیں, یہ سارے پاکستان کی بات ہے. اگر یہ جہالت اس طرح پھیلی ہوئی ہے تو یہ معاملہ سنجیدہ ہے. ملتان چلتے ہیں اور عامر اقبال ہمارے ساتھ ہیں. عامر, آپ فرمائیے, آپ کے پاس ملتان کے حوالے سے, جو کہ جسے کہا جاتا ہے کہ اولیاء کا یہ مدینہ ہے, یہ شہر اولیاء سے بھرا پڑا ہے, یہاں پہ کیا صورتحال؟ بالکل بلال کتب صاحب, آپ بجا فرما رہے ہیں. ملتان ایک مدینہ الاولیاء, اللہ کے ان ولیوں کی وجہ سے پہچانا اور جانا جاتا ہے پوری دنیا میں. لیکن ان جو جیلی پیر اور عاملوں نے ملتان اور گرد و نواح کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. اور ملتان میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا 13 اپریل 2014 کو. ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا, ذیشان نوجوان تھا, کنوارا تھا. اس بیچارے کو ایک عامل نے کہہ دیا کہ آپ کے ایک مرلے کا گھر میں, وہ رہائش پذیر تھے, تو اس میں کوئی بہت بڑا خزانہ پڑا ہے. تو وہ لوگوں کا دماغی توازن ایسا ہوتا ہے کہ وہ لالچ میں آ گئے اور ماں اور 2 بہنیں اور اس ذیشان نے کھدائی شروع کی. کئی روز تک وہ کھدائی کرتا رہا, تقریباً کوئی 60 فٹ سے نیچے ایک مرلے کے مکان میں, اور اندرون شہر وہ دلی گیٹ کا باغ بیڑا علاقہ کہلایا جاتا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارا اندرون شہر جو ہے وہ بہت قدیمی عمارتوں سے بھرا ہوا ہے. تو اس میں اس نے اس وقت بھی جان جوکھوں میں ڈال کے کھدائی کی, اور کھدائی کرتے ہوئے جب وہ 60 فٹ سے بہت نیچے چلا گیا تو اس وقت وہ اچانک اس مٹی کے ملبے کے نیچے دب گیا. اور یہاں پر اس کے والدین نے وہاں پر پہلے تو بڑی خاموشی وہاں پر کی, لیکن جب انہیں لگا کہ ہم نہیں نکال سکتے تو ریسکیو کو بڑی تاخیر کے ساتھ اس کو بلایا گیا. اور یہ آپریشن اس وقت تقریباً 2 دن تک, اتنا خطرناک وہ آپریشن یہاں ملتان کی تاریخ میں اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بڑی مشکل سے اس آپریشن کے کیا گیا تھا ریسکیو کی جانب سے. تنگ گلیوں میں اور تنگ جگہ میں, ایک مرلے میں 65 فٹ تقریباً گہری وہ جگہ تھی. تو وہاں سے اس نوجوان کی لاش نکالی, جس میں تھانہ دلی گیٹ میں مقدمہ بھی درج ہوا اور اس کے والد کو بھی حراست میں لیا گیا. آج تک اس عامل کا پتہ نہیں چلا. اور اسی طرح 2010 کی اگر بات کریں تو ایک عامل صاحب سے, یہاں کا نوئی علاقہ ہے, شجا آباد کا ایک بالکل گاؤں ہے پسماندہ قریشی والا, وہاں پر پیر اصغر نامی شاہ صاحب نے ایک بیچارے مزدور کو اینٹیں مار مار کے اپنے آستانے پر لے گئے تھے, وہاں پر تشدد کیا. اور یہاں پر ان عاملوں نے, ان جھوٹے عاملوں اور پیروں نے اپنی بازاریں بنا رکھی ہیں. حالانکہ ملتان تو ایک اللہ کے نیک ولیوں کی اولیاء کرام کی وجہ سے بڑا مشہور ہے. لوگوں کو یہاں پہ کبھی آپ نے کبھی یہ رد عمل دیکھا اس معاملے میں؟ یہ مہر سے بات کرتے ہیں جو کہ قصور میں ہے. قصور بھی دیکھیں نا کیسا خوبصورت شہر ہے یہاں پہ کہ بابا بلے شاہ جیسا مزار اور دربار ہو جہاں سے لوگوں کو روٹیاں بھی ملتی ہوں اور فیض بھی وہاں سے جاری ہو. لیکن اس شہر میں کیا ہوتا ہے؟ مہر سے بات کرتے ہیں. مہر, آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ جی بلال بھائی, کسور میں بھی جہالت کے کئی ایسے واقعات رونمار ہو چکے ہیں جن میں کہیں تو جن نکالنے کے بہانے بیمار افراد پر تشدد کر کے ان کی جانیں لے لیتے ہیں. اور کہیں تو غیبی طاقت بڑھانے کے لیے بچوں کی جان لے کر ان کے جسمانی اعضاء نکال کر اپنے مکرو دھندے میں استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو 2 واقعات قصور میں جو رونما ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بتاتا چلوں. قصور کا ایک نوائی گاؤں ہے محالم کلا, جہاں پر رہائشی محمد امین کا 13 سالہ بیٹا جو ہے وہ کسی بیماری میں مبتلا تھا چند سال پہلے. اس کے علاج کے لیے اس کے والدین جو ہے وہ ڈاکٹر کی علاج کروا کر مایوس ہو چکے تھے, جن کے پاس کسی کے کہنے پر جانا پڑا, جس میں نا اس کی
اس کے علاج کے لیے اس کا تشدد کیا، جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی اور اس کی اپنا گردے وغیرہ جو ہے نا وہ متاثر ہو گئے، جس سے وہ جو بچہ چھوٹا تھا وہ اس کی حالت غیر ہوگی۔ اب آپ ہی کے قصور میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک عاملہ خاتون تھی جس نے اپنی سو کالڈ روحانی طاقت بڑھانے کے لیے ایک بچے کو بلی چڑھایا تھا۔ ہاں جی، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس نے اپنی ذہنی طاقت اور روحانی طاقت بڑھانے کے لیے 2 بچوں کو کی جان لی تھی۔ تو یہاں پہ یہ جو سارے لوگ جاتے ہیں، یہ قابل لوگ ہیں، قصور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے، یا فیصل آباد ہو یا ملتان ہو، یہ لوگ سارے کیوں جاتے ہیں؟ کیا لینے جاتے ہیں؟ کیا چیز ہے جو کہ ان کو یہاں سے اتنی ذلت کے ساتھ دینی ہے؟ ایک تو بلال بھائی، ایک تو ہے یہ حالت، کیونکہ یہ دیہاتی علاقے ہیں جہاں تعلیم اتنی عام نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے بھی جو عمل ہے وہ پکڑے میں جاتے ہیں، پولیس ان کے خلاف کارروائی کو کرتی ہے، ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ وہ اگلے دن اپنا نہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر پھر دوبارہ اسی کام میں نہ چھوڑ کر جاری۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا حضرت سے۔ آپ کی طرف آؤں گا۔ یہاں پہ ایک کامن فیکٹر تینوں جگہوں پہ اور ہر جگہ پہ یہی ملتا ہے کہ پیر جو ہے وہ اپنے مریدوں کو باقاعدہ فزیکلی مارتے ہیں، مارتے نہیں ہیں، ٹارچر کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہم دیکھتے ہیں، ہم سب کو علم ہوتا ہے، ہم کیا حاصل کر رہے ہیں اس چیز سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اور سلسلہ تصوف جو ہے یہ تو ایک بنیادی ایسا ادارہ ہے جس میں تزکیہ نفس کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد قلب و باطن کی تطہیر کا یہ ایک ادارہ ہے جہاں انسان سازی کی جاتی ہے، سیرت سازی کی ہے۔ اس میں مارنا جو ہے، آپ اولیاء کرام بزرگان دین کی پوری تاریخ کو دیکھیں، تاریخ تصوف اور روحانیت کو دیکھیں، تو ایسا کوئی چیز آپ کو وہاں پہ نہیں ملے گی جہاں پر کوئی اس قسم کا سلسلہ۔ یہ تو محبت کا ایک پیغام ہے، امن و آشتی کے، الفت کے، اخلاص کے۔ یہ تو یہاں درس ملتا تھا۔ یہ وہ خانقاہیں ہیں، چاہے جائے کہ کوئی شعبدہ باز اور عامل جو ہے وہ اس میں آ جائے اور تصوف کا لبادہ اوڑھ کے اور ایسا کرے، اس کی تو اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ شاہ صاحب بڑی معافی کے ساتھ میں نے آج تک کسی کو، سارے کہتے ہیں شعبدہ بازی، میں نے کسی کی شعبدہ بازی دیکھی نہیں ہے۔ کوئی اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ کوئی شعبدہ کر کے دکھا سکے۔ اس کے باوجود ہم وہاں پہ جاتے ہیں اور شاہ صاحب ہم ذلت آمیز ہوتے ہیں۔ جو بہت اچھے اچھے دربار بھی ہیں نا اس ملک کے اندر، میں نے تقریباً تمام دیکھے ہیں، یقین کیجئے وہاں پہ رکشوں کے پیچھے پیروں کے پوسٹر لگے ہوں گے اور وہ بلائیں گے۔ جب وہاں جاتے ہیں تو وہ گھٹنوں کے بل چل کے جانا پڑتا ہے وہاں پہ، اور اتنی تذلیل مرید کی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ نالیوں پہ بیٹھ کے ان کو روٹی مل رہی ہوتی ہے، 2 ٹکڑے، جو کہ انہوں نے ہی پیسے دیے ہوئے ہیں، جو انہوں نے دیے ہوئے ہیں۔ یہ سائیکی مرید کی سب کانٹیننٹ میں ہے یا برطانیہ میں بھی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام اور صوفیہ یہ تو انسان کو عزت دینے کے لیے آئے ہیں۔ رب کا جو رشتہ ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ ملانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بندے کو رب کے اور اس کے رسول کی تعلیمات کے لیے آئے ہیں۔ ان کا کوئی اس بات سے تعلق نہیں کہ لوگوں کو ذلیل و خوار کریں۔ ان کا تعلق غریب مسکینوں کے دل کے اندر ایک بات کا احساس دلانا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے محبوب کے غلام ہیں۔ شاہ صاحب یہ سارا کام جو ہے یہ ممبر بھی تو کرتا ہے نا، تو یہ پیغام تو ممبر بھی نہیں دے سکا، اور یہ درسگاہیں بھی نہیں دے سکیں، یہ درگاہیں بھی نہیں دے سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فقط ممبر کا قصور نہیں، فقط درباروں کا قصور نہیں ہے، پوری سوسائٹی ایسے ہو چکی ہے۔ تو شاہ صاحب یہ جو ساری تربیت کرنی تھی درگاہوں نے، خانقاہوں نے، ممبروں نے، جبکہ باقی دنیا میں یہ چیزیں نہ ہوں، نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اخلاقی تربیت زیادہ ہے۔ جو صحیح جگہ پہنچ رہا ہے اس کے ساتھ صحیح تربیت ہو رہی ہے، جو غلط جگہ پہنچ رہا ہے اس کی غلط تربیت۔ شاہ صاحب صحیح اور غلط جگہ کی تمیز ایک عام آدمی، میرے جیسا جاہل آدمی کیسے کرتا ہے کہ یہ صحیح جگہ یہ غلط جگہ ہے؟ سب سے پہلے کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا، ایک عام آدمی کو تو یہ بھی آج کل کے دور میں نہیں پتا، یہ بزرگان دین اور اولیاء کرام کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ ایسا شخص جو مرید ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ تصوف کا معنی کیا ہے، روحانیت ہوتی کیا ہے، تصوف کے مقاصد کیا ہے، وہ ان سے بھی نابلد ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کشف المحجوب کا آج تک مطالعہ کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے حقیقی اور صوفی ہوتا کون ہے اور بناوٹی کون ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ میں ایک بڑی سادی سی بیان کر دیتا ہوں عام لوگوں کے لیے، جو اور بہت انتہائی سہل انداز میں، کہ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ وہ عالم ہے یا نہیں، اس کو قرآن و حدیث کا علم بھی ہے یا نہیں۔ نمبر 2، وہ کیا ان تعلیمات پہ عمل بھی کرتا ہے یا نہیں، اور تیسرا اس کی تربیت بھی ہوئی ہے یا نہیں، اور چوتھا انہوں نے مال بٹورنے کا اور پیسوں کا یہ دھندا تو نہیں شروع کر رکھا۔ لوگوں کو جب یہ اویئرنیس ہوگی تو وہ اچھے اور صحیح اور غلط کی پہچان کر لیں۔ کوئی ایسا مجھے دربار بتائیے جہاں پہ کہ دھندا یہ پیسوں کا نہ ہو رہا ہو، آپ کے علم میں ہے؟ بسم اللہ۔
कोशिश तो करें। कोशिश करें। हाँ, वो लोग छुपे हुए हैं। आज अगर दीन चल रहा है तो उन्हीं की वजह से चल रहा है। उन्हीं की वजह से चल रहा है। हज़रत छोटा सा वक्फा लेकिन आपसे अर्ज़ करूं कि यहाँ पे जो किरदार साजी है, जब तक उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं होगा, हमें बूढ़े हो गए ये सुनते सुनते कि ये आलिम सही है और ये आलिम गलत है। मुझे आज तक नहीं पता चल सका कि आलिम सही कौन सा और गलत कौन सा है। मुझे आज तक नहीं पता चल सका। सब लोग कहते हैं जनाब हम सही वाले बाबे हैं, हम गलत वाले बाबे नहीं हैं। तो फिर ये गलत वाले बाबे कौन हैं जिन्होंने, और ये आलिम कौन है जिन्होंने इस मुल्क में कत्ल को भी एक तरबियत गाह बना दी कि जनाब मैंने 20 कत्ल क्यों किए? अल्लाह की राह में अपने बेटे कुर्बान कर दिए। हुजूर अपने बेटे घरों से लाके कुर्बान करें, लोगों के बेटों को कुर्बान करने से थोड़ा सा गुरेज फरमाइए। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा मोइनुद्दीन से किसी हिंदू ने एक काम कहा और अजमेर से जाना था दिल्ली, तो आप पैदल ही चल पड़े और इस सारे पैदल रास्ते में वो हिंदू जो था उसका काम मुझे पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये किरदार था जो हमारे बुजुर्गों का था। हमें ज्वाइन किया उस्मान बुखारी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप। मैं बड़े ही तल्ख दिल के साथ ही आपसे बात शेयर कर रहा हूँ। आपको भी इस बात का इल्म होगा, मैं तो इस बात का शाहिद हूँ कि हमारी प्रेसिडेंसी के अंदर 5 साल एक ऐसे बाबा जी रहे जो कि दुआएं करते थे कि पानी के पास चले जाओ, फिर दुआएं करते थे आप पहाड़ों के पास आ जाओ, और हमारे हाकिम वो मानते और करते थे। जब हमारे हाकिम इतने ज़्यादा हिंदू परस्त हों, मैं हिंदू परस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फिर एक आदमी अगर 20 कत्ल कर रहा है तो उसको तो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। देखिए, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। इसकी तो एक शाहिद मैं भी हूँ कि मुझे भी उन साहब ने एक दफ़ा एक रोटी तोड़ के दी। उन्होंने मुझे कहा आप ये खा लें। मैंने कहा जी मैं क्यों आपकी रोटी तोड़ी हुई खा लूँ? उन्होंने कहा कि बिलावल भी खा लेता है। मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई आप मुझे जानते नहीं, मैं खुद सैयदजादी हूँ और परवरदिगार कहता है मैं शहरक के करीब हूँ, सो मेरी अल्लाह ताला से कोई ताल्लुकात ख़राब नहीं है, ना मुझे किसी पीर की ज़रूरत है। मैं जो मांगना है परवरदिगार की ज़ात से मैं खुद मांग सकती हूँ। तो ये कहने के बाद कुछ आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा चुनाव उसका बेहतर करूं, लेकिन बहुत तल्ख बातें हैं जो मुझे आज करनी है। और वो ये है कि मैंने पिछले दौर में भी, जब पिछली असम्बली थी, मैंने एक एडजमेंट मोशन डाली। अभी आपने बहुत सारे वाकयात का जिक्र किया। एक वाकयात वो रह गए कि जिसमें खवातीन की बेहुरमती होती है उन्हीं पीरों मुरीदों के हाथ में, और सैकड़ों की तादाद में थी पिछले साल भी वो खवातीन पाकिस्तान में जिनके साथ ये हुआ है। इन जगहों बेहुरमती का लफ्ज़ भी बड़ा नरम है जी, मैं कॉन्शियसली कर रही हूँ, बिकॉज सबसे पहले तो आपको पता है ना कि यहाँ पर वाजिबुल कत्ल हो जाते हैं लोग बड़े आसानी से इस मुल्क के अंदर। और मैंने उस पर्सपेक्टिव में वो एडजमेंट मोशन डाली और उसके ऊपर वो रेफर की गई कमेटी को। हमने उसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया, हमने मुख्तलिफ उलमा कराम को भी बुलाया। अब यकीन मानिए प्रॉब्लम है बिलाल भाई ये है कि जहाँ पर आपने मजहब का नाम इस्तेमाल आप कर सकते हैं ना बड़ी आसानी से, वहां पर वो टैबू बन जाता है, फिर आप उस पर बात नहीं कर सकते। अब वो जो आपने सवाल किया था ना कि जाली और असल में फर्क कैसे होगा, फर्क यही सवाल मेरा था। और यही मैं 4 साल कमेटी के अंदर मैं रुलती रही इस बात के ऊपर कि मुझे कोई तरीकाकार बता दीजिए। ये हमने जरूर किया कि एडवर्टाइजमेंट जो केबल्स के ऊपर चलती थी, जो वॉल चॉकिंग होती थी, वो हमने कोशिश की, हमने उसको जो है वो कानून के जरिए हमने कहा कि इसको खत्म करें। लेकिन ये प्रॉब्लम है और इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे उलमा कराम जो वाकई उलमा कराम है। मेरी उनसे दस्तबदस्ता गुजारिश है कि वो इस पे आगे चलें और वो हमें गाइड करें और खुदा के वास्ते कोई एक तरीकाकार बनाएं। किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं है, किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। और मुझे एक दफा इतनी तकलीफ हुई, एक खातून की बेहुरमती का वाकया हुआ, उसके ऊपर टीवी कैमराज वाले गए, जब वो बाबा जी को पकड़ा गया, उस आदमी को कलमा तक नहीं आता। वो आदमी पीर बना हुआ है जिसको कलमा तक नहीं आता, और वहां पर लोग लाइनें लगा के बैठे हैं। मेरा दिल फटता है ये देखकर। इस मुल्क ने जो सबसे अच्छा और शरीफ बाबा देखा ना, उस बाबे का नाम था डबल शाह, जिसने सिर्फ लोगों का अरबों रुपया खाया लेकिन किसी की इज्जत पे हाथ नहीं डाला। लोग तो यहाँ पे इज्जतों के साथ खेलते हैं और औरतें अपना जेवर और चोरी और छुप के लेकर जाती हैं। मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये बड़ी कॉमन बात है। आप कह रहे थे ना कि
जो शख्स को जिसको पाकी नापाकी का इल्म नहीं है, जिसको बरहना होने का और पर्दे का इल्म नहीं है, वो आलिम कैसे, वो पीर कैसे हो सकता है? मैं मुफ्ती जुबैर से भी बात कर, मुफ्ती साहब आपने भी बात सुनी कि जिसको कलमा नहीं आता, पाक और नापाक का नहीं पता, वो कैसे इस दर्जे तक पहुंच जाता है। ये जहालत इस माशरे में मौजूद है और इंतहा की मौजूद है। और मैं आज तक ईमानदारी से, आप उम्र में मुझसे बड़े छोटे हैं लेकिन वैसे आप मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं खुदा की कसम आज तक ये भी नहीं फैसला कर सका कि कौन असल आलिम है और कौन असल आलिम नहीं है, कौन असल पीर है, कौन असल पीर नहीं है। हर शख्स दूसरे को जाली और अपने आप को असल कह रहा है। मुझे लगता है ये बुनियाद है उस माशरे की जो तोहमात पे इस वक्त आज खड़ा है। मुफ्ती साहब। जी बिलाल भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने सही फरमाया। और तवहुमात ही की बुनियाद ये माशरे के अंदर वो असल सबब है जिसकी वजह से आए दिन इस तरह के भयानक और इंतहाई हैरान कुन वाकयात हम देखते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये मज़ारों पर जिस तरह अंधी अकीदत लोगों की तरफ से पेश की जाती है और फिर ख़वातीन की बेहुरमती होती है और लोगों का अब तो कत्ल होने लग गया है, तवहुमात के नाम पर लोगों का माल लुट रहा है, ईमान तक लुट रहा है। इसके बुनियादी तौर पर दो सबब हैं। पहला सबब लोगों की जिहालत, लोगों की कुरान से दूरी, इस्लाम हकीकी ठेठ हकीकी मुअस्सिर जो दीन है उस दीन से लोगों की अदम आगाही, अदम वाकफियत। और दूसरा बड़ा सबब हुकूमत की बेहिस्सी, गफलत और कोताही। आप जानते हैं बिलाल भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मकाम दिया है। आप अगर डिस्पेंसरी खोलने के लिए जाएंगे तो आला दर्जे का अच्छा काम है ना, मगर डिस्पेंसरी खोलने के लिए भी आपको 1000 किस्म के एनओसी चाहिए। लेकिन मजार जितना बड़ा बनाएं, उर्स जितना बड़ा करते जाएं, लोगों के ईमान और इज्जतों माल पर जिस अंदाज में आप डाके डालते, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ मुफ्ती साहब, दोबारा आता हूँ जी, मैं दोबारा आता हूँ जुबैर आपके पास। ये पूछना है, इस मुल्क सबसे आसान है कब्जा करना मजार के नाम के ऊपर, आप किसी भी और मस्जिद के नाम के ऊपर। अच्छा मुझे बताएं इसके ऊपर अगर ये वाकई इतना आसान है तो इतनी हुकूमत बेबस क्यों है? मैं बेबसी बता चुकी हूँ, मैंने यकीन मानिए, हमने पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं है, ये किसी सूरत इस्लामी मुआशरे में मुमकिन नहीं है कि आप, ये अल्लाह का कलाम होता है, इसको आप रोक नहीं सकते। और ये जाली, इसकी डेफिनेशन नहीं है ना, मैं बड़े अदब के साथ एक बात करता हूं और हमारे आगे लेकिन एक जवाब, मैं एक सवाल को थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूं। मैं उस मस्जिद को जाती तौर पे जानता हूं जो कब्जे की जमीन पे थी, एलडीओ को दी हुई थी और अभी तक वो पैसे देने थे और नवाज शरीफ साहब ने जाके वहां पे नमाज पढ़ी क्योंकि आदमी बड़ा अमीर था। यहां पे सबसे आसान काम यह है कि आप मस्जिद कब्जे की जगह पे बनाएं, एक गल्ला लगते हैं और वहां पे मजार बन जाए। हजरत ये हराम है। मैं पिछले सवाल का जवाब जी फरमाइए कि फ़र्क कैसे करें। कुरान ने बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहाला फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। कुरान कहता है कि ए ईमान वालो, जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसको तस्दीक करो। ये तो फासिक का कैसे पता चल रहा है? सब पता है, सोसाइटी को सब पता है। ये सुरगुदे का जो वाक़या हुआ है, ये बंदा शराबी था, ये बंदा बदकार था। हुजूर, लोग जब वो डंडे मार रहा था ना, लोग उस वक्त कुरान पढ़ रहे थे और वो कह रहे थे कि हमारे गुनाह धुल रहे हैं। वो हक कैसे पता था कि वो फासिक है? बिल्कुल पता था उनको, लोगों को इस बात का इल्म था कि फासिक और फाजिर शख्स है, लेकिन उसने मिसमराइज उनको किया हुआ था और उस शख्स ने इस अंदाज के साथ उनको रवैया इख्तियार किया कि वो सच बोल रहा है। लोगों के जो अकायद हैं कमज़ोर हैं, कुरान से दूर हैं, अल्लाह के नबी की तालीमात से दूर हैं। सच लोगों के पास बैठने की उनके पास वक्त नहीं, अपने ज़ाती ख्वाहिशात के लिए वो लोग इस किस्म लोगों को तलाश करते हैं। हक लोगों के पास जाएंगे तो कहेंगे बेटा ये गलत कर रहे हो। वो चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं हमारा पीर हमको वो कहे। वो झूठे आमिल किस्म के लोग हैं जो सारा काम कर रहे हैं। ये इसका क्राइटेरिया जो है एक बड़ा आसान सा है और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसका कोई क्राइटेरिया नहीं और असली और जाली में फर्क ही नहीं महसूस हो रहा। मार्केट में रेप्लिका उसी चीज की आती है जिसका जेन्युइन मौजूद होता है। ठीक है, औलिया किराम और बुजुर्गान दीन जो है उनके हवाले से ये कि जो आजकल के जो शोबदाबाज और इनके हवाले से जो जेन्युइन थे वो तो कब्रों में है, बाकी तो सब चाइना का माल है। ऐसा नहीं है। अल्लाह के नेक बंदों से क्या दुनिया खाली हो गई है? इसका ये मतलब है कि औलिया किराम और बुजुर्गान दीन इस दुनिया में रह ही नहीं है। सर वो सजदे नहीं करा रहे ना? नहीं, सजदे नहीं करवा ले तो सजदे जो जेन्युइन है वो तो करवा ही नहीं रहे। तो यही तो बात कर रहे हैं। जितने जितने बड़े दरबार है ना जहाँ
सजदे हो रहे हैं, खुदा की कसम मैं इस वक्त ऑन एयर कह भी नहीं सकता। लेकिन मेरी बात इतने इतने बड़े और आलिम लोग जिनके पांव को चूमा जाता है, और उसको नाम क्या दिया है, कहा ये सजदा ताजीमी है, इसको आपने रिलीजियस प्रोटेक्शन दे दी है। नहीं, ऐसा कोई नहीं प्रोटेक्ट इसको कर रहा, ना कोई इसको मुनासिब समझता है। हम हरगिज उनसे लाने ला ताल्लुकी करते हैं जो सजदे करते हैं। और देखिए सर, वो हर जगह मौजूद होती है, ब्लैक शीप्स हर यहाँ पर एक फर्क है, फर्क है सजदा करना और बोसा देना। उसमें ये भी तो फर्क करें आप, सजदा करना और बोसा देने में फर्क है। सजदे की नीयत के साथ सजदा किया जाता है। सर नीयत का फैसला तो शाह साहब अल्लाह ने करना है क़यामत के रोज। अगर वो मुझे नहीं पता कि जो पांव पे अपनी नाक और सर को रगड़ रहा है वो सजदा कर रहा है कि बोसा दे रहा है, मुझे नहीं कर पता। सकता है, इल्मी इख्तिलाफ कर सकता है, बोसा देना और सजदे में फर्क। एक और एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ कि जब ये हमने नेशनल एक्शन प्लान शुरू किया, उसमें एक शिक थी कि हमें जियो टैगिंग करनी थी तमाम मदारस की और उसकी, कि वहाँ पर क्या निसाब पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने गैर मुल्की हैं, असातिज़ा कौन कौन से हैं। उसके ऊपर भी वावेला मचा, उसके ऊपर भी कि ये मजहब के ऊपर जो है वो हमला हो गया। खुदा के वास्ते हमारा मजहब इतना कमजोर नहीं है कि जिसके ऊपर हमला इतना आसानी से, और हम जो मजहब का नाम इस्तेमाल करके छुपना चाहते हैं ना, जब तक ये नहीं छोड़ेंगे तब तक मसाइल हल नहीं हो सकते। और ये जो है ना, जिस चीज को आपने नहीं छेड़ने देना उस पर मजहब का नाम सामने ले आए, ये हमारे मजहब को तबाह कर रहा है, ये हमें भी तबाह कर रहा है। ये आपकी बात देखिए, ये जो खानकाहें हैं ये बिल्कुल एक अलग इंस्टीट्यूशन है, जो मदारिस हैं ये बिल्कुल अलग इंस्टीट्यूशन है। मैंने एग्जांपल दी कि ये एक देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट है ना, छोटी सी एग्जांपल देता हूं, मैं आपको छोटी सी मसला देता हूं। हम एक ऐसी जगह पे गए जहां पे कि जो इन और आउट था लोगों का, वो कम से कम एक घंटे में 50,000 था, 50,000 पर आवर, जो कि तकरीबन उस वक्त होता है जबकि बहुत ज्यादा रश खाना काबा में होता है। हर शख्स 10 रुपए भी दे तो आप अरबों रुपए पर डे कमा रहे हैं, अरबों रुपए पर डे कमा रहे हैं। मेरी टीम बिल्कुल ही उतनी की मुसलमान है जितना कि मैं हूं। हम एक जगह पे गए, उन्होंने कहा जनाब बाबा जी तो आपको मिलेंगे, रक्शे पे लाहौर में उनके नामों की तस्वीरें छपी हुई हैं, रोडों पे उनके पोस्टर दीवारों पे लगे। वहां कहा कि आपसे तब मिलेंगे शाह साहब जब आप अत्ता हयात की हालत में बैठेंगे। तो हमारा प्रोड्यूसर राव शाहिद जरा थोड़ा सा, उसने कहा जी मैं अल्लाह मियां के आगे नमाज पढ़ने जा रहा हूं, मैं क्यों अत्ता हयात की सूरत में बैठूंगा इसके आगे। वहां पे लोग बैठे नालियों पे, गंदी नालियों पे खाने खा रहे, लेकिन उनको एतराज नहीं था। लेकिन इसके बाद जब ये बात सर, जब हमने ये बात ऑन एयर की शाह साहब, उनकी तरफ से ईमेल आया कि जनाब आपने हमारे साथ इतनी नाइंसाफी की, हमने तो आपको वहां पे चाय पिलाई थी जो हमने वहां पे पी थी। हजरत ये डायकोटमी इस माशरे में मौजूद है। मैं सिर्फ इतना बता, वो मज़ारात जो औलिया की औलादों के पास मौजूद है उनमें, और जो मज़ारात औकाफ के पास मौजूद है, फर्क है हजरत। हजूर इसमें आपको एक क्राइटेरिया बता दूं, बार बार बात इस तरफ आ जाती है, हम इसको उस तरफ लेके जाए जहां से कोई मनफियत भी हो लोगों की और लोगों को पता भी चले, अवेयरनेस भी लगे। बार बार कहा जा रहा है, इसी सवाल को दोहराया जा रहा है, पहचान कैसे करें। पहचान हजरत बायजीद बुस्तामी इल्म व अमल का एक कोहे वकार है, उनकी एक तारीफ है जो उन्होंने इस तसव्वुफ के हवाले से, रूहानियत के हवाले से की है, जो इसकी पेशानी पर आज भी सुनहरे हरूफ में पड़े। लेकिन अगर कोई नहीं उसे पढ़ता तो उसमें हमारा क्या कसूर है। उसमें लिखा हुआ है कि वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की शरीयत से बाहर है, जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा और अतात नहीं करता, उसकी सीरत देखो, उसका किरदार देखो, उसका सच देखो, उसकी तवक्कुल देखो। ये देखने के बाद पता चलता है कि नहीं पता कि अल्लाह का वली है या कोई 2 नंबर आदमी है जिसने पैसों के लिए धंधा शुरू किया है। अच्छा, ये बताइए, एक बड़ा एक सवाल मैं आपके पास, एक सवाल मैं करूं। आपके पास एक दरगाह है, मैं मिसाल दे रहा हूं, इस दरगाह पे कुछ जो चंदा है वो हुकूमत जो है वो भी अपना खड़ा कर देती, वो कहती है हम ले रहे हैं। तो जब ये हुकूमत ले रही है तो हुकूमत वहां पे अपना कानून भी नाफिज कर सकती है ना, तो वो कानून हमें नजर क्यों नहीं आता? तो ये सवाल तो हुकूमत से करना चाहिए कि वो क्यों नहीं कर रही। या आप जो फरमा रहे हैं, हमारा तो ये कि हम तो अवेयरनेस देते हैं, हमारे उलमा भी देते हैं, हम भी देते हैं कि इस तरह सजदा करना और हद से ज्यादा हुई अकीदत का उस तरह से मुजाहरा करना दरबारों के एतबार से एक इसमें शिक है जो बराबर करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं, ब्लैक शीप्स तो हर शोबे में मौजूद है। अगर चंद लोग इस चश्मा साफी को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिस तरह आपने आगाज किया था बुजुर्गान दीन की, एक मिनट नजर तो डालें। आप जो कह रहे थे कि प्रोफेसर आर्नल्ड गैर मुस्लिम है, वो लिख रहा है कि हजरत गरीब नवाज जब सफर कर रहे हैं, एक जगह दिल्ली में चंद रोज क्याम किया है, उन चंद रातों में 7,000 हिंदू जो है आप मुसलमान कर रहे हैं। हजरत मुजद्दद अल्फसानी के बेटे हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अपनी पूरी जिंदगी में 9 लाख बंदा मुसलमान कर रहे हैं। हजूर बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला ने 16 कौमों को मुसलमान कर रहे हैं। इसका यह मतलब है कि चंद अगर कोई लोग अपने ऊपर ये उन्होंने ये डाल लिया तो उसका मतलब सबको अब सब पे वो एक सवालिया निशान लगा दिया जाए, ये हरगिज इंसाफ नहीं है।
یہ آپ کی بات بالکل بجائے، میں یہی بالکل ان کی بات بات کو بڑھانا چاہتی ہوں. میں وقفہ لے لوں اوکے، پھر واپس آتے ہیں. جو سکھ ہے انہی کی وجہ سے آج ہم مسلمان یہاں سب کانٹیننٹ میں بیٹھے ہیں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. سوال صرف ان لوگوں پہ ہے جو گجر ہیں اور بھٹی ہیں، اور اس کے باوجود وہ تعویذ بھی دے رہے ہیں، ننگا کر کے لوگوں کو ڈنڈے بھی مار رہے ہیں، اور آپ ان کا ڈنڈے کھا کے اپنے گناہوں کو بخشوا بھی رہے ہیں. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں ان تہمات میں میں خود اور ہم لوگ بحیثیت میڈیا بھی شامل ہیں، کیونکہ یہ انڈوں کا سلسلہ ہونا، یہ لباس کا رنگ ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم بھی دیکھتے رہے ہیں کہ لوگ بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ جناب اس سے مشکلیں حل ہوں گی، اس سے نظر دور ہوگی. یہ تمام وہ مائتھولوجیز ہیں، متھے ہیں، جن کو کہ ہم نے بحیثیت مسلمان ہندوؤں سے کیری کیا، لیا، اور پھر اتنی محبت دی کہ سنت ہم نے چھوڑ دی اور ہم نے ان کو اڈاپٹ کر لیا. یہاں پہ معاملہ صرف ایک غریب آدمی کا نہیں ہے، یہاں پہ حاکم بھی اس میں شامل ہیں. اور میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں، یہ بات میں بہت کم لفظوں میں کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے جو کہے گا میں اس بات کو کھول دوں گا. جن لوگوں کے پاس شاہ صاحب ہمارے حاکم جو ہیں وہ بریکفسٹ کرنے جاتے ہیں کہ جناب میں نے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یقین کیجئے کہ میں نے ان سے اس زمانے میں جب میں کالج میں پڑھتا تھا میں نے ان سے چرس کے سگریٹ خریدے ہوئے ہیں، لیکن آج وہ یہاں کے بزرگ اور بابے بن چکے. موئز السلام علیکم. موئز یہ جو سارا سلسلہ ہے توہم پرستی کا، اس پہ آپ اپنی ذاتی رائے کیا دیجیے اور آپ کا ذاتی تجربہ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بلال، اپنے پروگرام میں لینے کا بہت بہت شکریہ. اس پروگرام سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے اگر ہم کر سکے ایک آدمی کے ذہن کو بھی بدل سکے تو بہت بڑی نیکی ہے. دیکھیں توہم پرستی اس لیے زیادہ لوگ اس کی طرف جاتے ہیں کہ انگریزی میں ایک جملہ ہوتا ہے سینگ از بلیونگ. جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یقین آسانی سے آتا ہے بنسبت کسی ایسے عقیدے پہ کہ جو دیکھا نہیں جا سکتا. تو ہمارا ایمان تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، مگر جب ہم زندگی کے اندر اطراف میں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جی یہ شخص کامیاب ہو گیا، اس لیے ہو گیا کہ یہ کسی بابے کے پاس جاتا ہے، اس بہو نے اپنی ساس کو قابو کر لیا کیونکہ کسی پیر صاحب نے اس کو تعویذ دیا تھا. تو جب ہم یہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمارا اپنا جو اصل عقیدہ ہے، جو غیب پر ایمان ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ان چیزوں پہ آ جاتا ہے کہ جن کا تعلق دیکھنے سے، سننے سے، ہمارے حواس خمسہ میں جو چیز آتی ہے اس کو ہم جلدی مان لیتے ہیں بنسبت کسی غیب کی چیز کو. تو ایک تو یہ بہت بڑا ریزن ہے. دوسرا بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ ابھی آپ نے بات کی، ہمارے آبا و اجداد ہزاروں سال سے ایک ایسی قوم کے ساتھ رہتے تھے جن کی اندر توہم پرستی رچی ہوئی ہے. تمام جو بھگوان ہے، تمام جو دیوتا ہے، اس حوالے سے جو تمام مائتھولوجی ہے، ہندو مائتھولوجی ہے، اس میں کچھ راتوں کا ذکر ہے، کچھ اوقات کا ذکر ہے. اس اوقات پہ شادی ہوگی تو مبارک ہوگی، اس دن ہوگی تو مبارک نہیں ہوگی، اچھی نہیں ہوگی. اسی طرح فلاں درختوں کے اوپر دھاگے باندھنا، اسی طرح پتھروں کے اوپر دودھ ڈالنا، یہ تمام چیزیں وہاں سے آئی ہے. فرق اتنا ہوا کہ جب مسلمان ان چیزوں کو اپناتا ہے تو اسلام کے حوالے سے اس کو چینج کرتا ہے. مجھے بتائیے جتنے مزارات ہیں بزرگان دین کے، اس پہ آپ یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ جو لوگ مرچوں اور انڈوں پہ یقین رکھتے ہیں، ان کا ذہن کس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں ذہن تو کسی بھی ایسی چیز کو قبول کر لے گا جس کے بارے میں اسے بتایا جا سکے کہ یہ کام کرتی ہے، چاہے وہ مرچیں ہو چاہے وہ انڈے ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. تو اگر انڈے ہو یا مرچیں ہو، اگر یہ بتایا جائے کہ یہ کام کرتی ہے تو وہ یقین آ جائے گی. اچھا، نہ مرچوں میں طاقت ہے نہ انڈوں میں طاقت ہے، کہاں سے آئی طاقت؟
تو یہ عقیدہ تو انسان پتھر کے ساتھ بھی وابستہ کرتا ہے کہ فلاں پتھر پہننے سے بڑی خوبصورت ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کرتی. مفتی نعیم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, مفتی زبیر آپ کی طرف آتا ہوں. زبیر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آخر میں نے حفاظت انڈوں سے کرانی ہے, رنگوں سے کرانی ہے, مرچوں سے کرانی ہے, تو پھر میں ایمان کی حالت میں کیسے ہوں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بات یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا عقیدہ ان چیزوں کے بارے میں رکھتا ہو کہ یہ مؤثر ہیں یا یہ داتا ہیں یا اس سے مجھے اولاد, صحت, شفا یا رزق ملنے والا ہے, تو پھر تو اللہ پر اس کا کامل درجے کا ایمان ہی نہیں ہے, پھر تو وہ شرک کا مرتکب ہو رہا ہے. میں عرض کروں کہ دیکھیں اصل اس میں نقطہ یہ ہے کہ حقیقی پیر کی پہچان بھی یہی ہے, میڈیا اور حکومت کا کام بھی یہی ہے, صالح معاشرہ اور سوسائٹی کا کام بھی یہ ہے کہ قرآن کے قریب کیا جائے لوگوں کو. اصلی دین قرآن ہے, اصلی دین رسول اللہ کی سنت ہے. اب مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں, کیا چرس حلال ہے, شراب حلال ہے, عورتوں سے بے پردہ اختلاط ہے, خود ننگا رہنا حلال ہے, ناپاک اور نجس رہنا کیا حلال ہے, عورتوں کا ڈانس, افیون کے لمبے کش اور سوٹے لینا, یہ چیزیں کیا حلال ہو سکتی ہے؟ اب اگر کوئی شخص یہ چیزیں کر رہا ہے وہ کہاں سے خدا کا ولی اور کہاں سے وہ حقیقی؟ زبیر بھائی آپ کی بات 1000% درست ہے, لیکن میرا اعتراض تو یہ ہے کہ جو حرام ہے وہ حرام ہے, میں تو اس پہ بھی ہاتھ باندھ کے کوئی اعتراض نہیں کرتا, لیکن میرا سوال تو ان کم بختوں کے اوپر ہے, ان بدبختوں پہ ہے جو اس کو شراب کو حرام کی بجائے زمزم کہہ کے بیچتے یا پیتے ہیں. یہ سوال اس معاشرے میں رچ بس گیا. اس میں یہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے یہ اس لباس کے اوپر ہو رہی ہے, سرخ رنگ کا, اور یہ ان انڈوں پہ ہو رہی ہے جو کہ ہماری انفارمیشن کی منسٹر ہیں. اگر ہمارے حاکم اس طرح سے ہیں تو عوام تو پھر میرے جیسی ہوگی نا ایسی. دیکھیے میں ذاتی طور پر مجھے چونکہ وہ ان کی ایک فیملی وہ ویڈیو تھی اور وہ کوئی صدقہ ودقہ اتارنے کے چکر میں کسی کے ذاتی جو بلیف ہے اس کے اوپر تو میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتی, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ہم جو ٹاپک ہے ہمارا آج یہاں کہ جو ہم یہ کہیں سے آیا ہوگا نا, ان کی فیملی میں بھی اگر آیا, جو وہ ان کی جو بھی خاتون جو وہ کر رہی تھی وہ ان کا بلیف جو ہے وہ ظاہر ہے ان کا بلیف کہیں سے آیا ہوگا. گزارش یہ بلیف کی ہی بات ہے. میری آپ سے صرف یہ گزارش ہے بلال بھائی, میں نے بہت کوشش کر کے دیکھی, پچھلی اسمبلی میں بھی, اس اسمبلی میں بھی 2 سال پہلے میں نے دوبارہ موشن دی, میں دوبارہ بیٹھی سب کے ساتھ, لیکن مجھے کہا گیا کہ یہ ممکن نہیں ہے, اس کے اوپر پابندی نہیں. میری اس میں گزارش یہ ہے جب تک اس کا کوئی میکنزم نہیں بنے گا کہ کون پیر ہے, کون عالم ہے, کس کو مدرسہ کھولنے کی اجازت ہے, کون بنائے گا میکنزم, بالکل ہم بنائیں گے, لیکن ہمیں ان کی سپورٹ چاہیے, ہمیں تمام علماء کرام کی سپورٹ چاہیے. بڑی اچھی بات کی آپ نے. پچھلی بات آپ جو بتا رہے ہیں کہ توہم پرستی بہت زیادہ ہے, توہم پرستی جو ہے نالج ہے جو موو کر رہا ہے لوگوں کے اندر, کون پھیلا رہا ہے اس کو؟ میڈیا خود پھیلا رہا ہے. کون سا اخبار ایسا ہے جس کے فرنٹ پیج کے اوپر بالخصوص جو میگزین ہے, جو سنڈے میگزین ہے یا وہاں ہمارے کسی اور دن میں آتا ہے انگلینڈ کے اندر, وہاں پہ فرنٹ پیج کے اوپر اشتہارات کون لگاتا ہے, کون ان کو خرید رہا ہے؟ ایک دوست مجھے پرسوں رات بتا رہا تھا ہمارے ہاں ایک انگلینڈ کے اندر ایک اخبار ہے, اس کے اندر ایک آدمی نے اسی قسم کے جھوٹے شخص نے 1 لاکھ پاؤنڈ کا بزنس ان کو دیا 1 سال کا. اب مجھے بتائیں کہ اخبار میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھتے, غریب مسکین جاہل اور پڑھا لکھا سب پڑھتے ہیں, جب وہ چیز آپ پیش کرتے ہیں, جب کسی انسان کی ضرورت پڑتی ہے نیچرلی, جس طرح انسان قریب کی دکان پہ جاتا ہے اسی طرح اخبار میں اس کا ٹیلی فون نمبر دیکھتا ہے اور اس کو فون کرتا ہے. جب میڈیا اس قسم کا واقعہ آتا ہے تو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے, اور صحیح لوگوں کو جنہوں نے خدمت کی, صوفیاء نے, پیروں نے, وہ بھی ان کو لتاڑا گیا. اور یہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے ایسے. اور پھر بعض لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اندر کے جو جذبات چھپے ہوئے تھے جو اٹیک نہیں کر سکتے تھے, اس سے وہ بھی کام ان لوگوں نے, چھوٹے لوگوں نے نہیں کیا, بڑے لوگوں نے بھی کیا. شاہ صاحب آپ کی بڑی توجہ, آپ اس بات کا جواب دے سکتے ہیں. لگتے سنین کو میں تقریباً سال سے بھی کم ہے میں جانتا ہوں, 50 ملکوں میں یتیم, فقیر, غریب, بھوکے مسلمان, غیر مسلمان بچوں کو روٹی کھلا رہے ہیں. یہاں پہ کون سا ایسا ہمارا درگاہ ہے جہاں پہ ہم لوگوں کو دے رہے ہیں؟ یہ ساری قبریں تو لوگوں سے لے رہے ہیں, جبکہ پیر خانہ ان کا بھی ہے. اب یہ کردار کا فرق ہے, اس کا اور کسی چیز سے فرق نہیں ہے, یہ کردار ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں پہلے جملہ وہ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلی لباس کا, اور یہ میں آپ کہتے ہیں کہ میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک تعریف بتا رہا ہوں, جو شیخ ابو الحسن کا قول آج سے کئی صدیاں پہلے, کئی 100 سال پہلے انہوں نے کشف المحجوب میں لکھا. انہوں نے کہا کہ تصوف جو ہے
یہ کوئی علمی سندوں کا نام نہیں ہے. تصوف جو ہے یہ کسی خاص وضع اور قطع کا نام نہیں ہے کہ میں بڑا سا جبہ پہن گیا تو میں پیر بن گیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. تصوف اخلاق حسنہ کا نام ہے. تو لوگوں کو نہیں یہ پتا کہ میں سچ بول رہا ہوں, میں جھوٹ بول رہا ہوں. کیا بات ہے؟ میں غیر محرم عورتوں کو تو نہیں اپنے پاس بٹھاتا, میں ان پہ نظر تو نہیں کر رہا, میں تعویذ نویسی کر کے یہ بھی کمال قوم ہے کہ اگر میری بیٹی میرے سے پوچھے بغیر کہیں نکاح کر لے جو کہ جائز ہے, وہ ایڈلٹ ہے, تو یہاں میری غیرت جاگے گی. لیکن میں اپنی عورتوں کو بابوں کے پاس لے کے جاؤں, ان کو جو مرضی کریں, یہاں پہ میری غیرت نہیں جاتی. دنیا کا سب سے اعلیٰ سفر, پاکیزہ سفر, مبارک سفر, مقدس سفر, وہ رب محرم کے بغیر اجازت نہیں دے رہا, ہمارا دین اجازت دے رہا, تو کیوں لوگ غیر محرم پیروں کے پاس اور ان کے پاس جانے دیتے ہیں؟ یہ لوگوں کو بھی تو سوچنا چاہیے. شاہ جی کیوں لے کے جاتے ہیں؟ یہ تو میرا سوال ہے. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کیوں لے کے جاتے ہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عوام کو اویئرنیس آنی چاہیے یہ. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں جو اللہ کے نیک بندے ان پہ یہ اپلائی کر دیا جائے. آپ کی بات 100%. اس پہ قانون سازی ہو سکتی ہے؟ بہت مشکل ہے. میں نے جیسے کہا میں 2 دفعہ ٹرائی کر چکی ہوں اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ٹیبو ہے بہت بڑا, اس پہ بات ہی نہ کریں, اس سے بہت کوئی مسائل پیدا ہوں گے, اس سے کوئی کون کہتا ہے یہ دیکھیے, یہ سب سے پہلے تو دیکھیے ہمیں ہمیشہ جب ہم بیٹھتے ہیں قانون سازی کرنے کے لیے, درگاہیں جو ہیں یہ بلیک میل نہیں کر رہی پھر حکومت کو. میں صرف ایک کمپلیٹ کر رہا ہوں, میں مجموعی بات کہہ رہا ہوں. اپنی ایک بات اگر کمپلیٹ کرتا ہوں, درگاہیں آپ کہہ رہے ہیں بلیک میل کر رہی ہیں. تاریخ تصوف پہ ذرا نظر ڈالیں, کون سی درگاہ جس نے آج تک کسی حکومت کو ان کے غلط کاموں میں روکا ہے؟ اور اس کی سب سے بڑی مظاہرہ حضرت مجدد الفسانی کا ہے کہ آپ نے کہا کہ ان کو کہا گیا کہ تم اس طرح کرو, عزیمت کے راستے کو چھوڑ دو, مصلحت کے تحت سر جھکا دو. تو آپ نے ایک تاریخی جملہ بولا تھا, آپ نے فرمایا میں بھی اگر سر کو جھکا دوں گا کل سر اٹھا کر. سر ہمیں یہ کہنی چاہیے کہ آپ لوگ جو سچے لوگ ہیں یہ سارے لوگ اکٹھے ملیں اور حکومت کو کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ قانون سازی کریں. یہ طریقہ نہیں ہوگا. بالکل ہونا چاہیے ایسا. یہ بہت اچھی, یہی میں نے پروگرام کے شروع میں بھی یہی گزارش کی تھی, اگر یہ ہو جائے اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ جو ابھی بات آپ نے کی تھی نا کہ درگاہیں جو ہیں وہ بلیک میل دیکھیے جو اوقاف کا معاملات ہیں, اوقاف کے معاملات ہیں, اس کا انتظام اور انصرام وغیرہ وہ دیکھنے کے لیے, اب وہاں پر کیا ہو رہا ہے, وہاں پر اب تویز گنڈے کس کو دیے جا رہے ہیں, اس کو بھی مانیٹر کرنا چاہیے, جو ابھی تک نہیں. یہ سارے پیسے جنریٹ کرنے کے کام ہیں. درست کہہ رہے ہیں, گزارش سن لیں. اب اس کے اوپر جو جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ کہا جانا کہ جو مجھے کہا گیا, جو مجھے کنونس کرنے کی کوشش کی گئی کہ چونکہ اس میں مذہب کا نام انوالو ہے اور اس میں آپ جو ہے وہ پابندی نہیں لگا سکتے اور اس کے اوپر کوئی ریگولیٹ کرنے کا میکنزم اس طرح, ہمیں کہا جاتا ہے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں. ٹھیک ہے, سٹیک ہولڈرز جو ہمارے علماء کرام ہے, ظاہر ہے ہمیں اس گائیڈ وہ کر سکتے ہیں اس معاملات کے اوپر, انہی کی گائیڈنس چاہیے. جب وہ اس بات پہ کنونس ہوں اور جب ہم ان کو یہ اتھارٹی دے رہے ہیں کہ ہم ایک طریقہ کار ڈیولپ کرتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے, آپ ہی کوئی ابھی, لیکن مجھے ابھی بھائی کی بات کچھ سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں نا یہاں پہ تو یہ حالت ہے, مجھے اللہ معافی دے, میں تو کہنا بھی نہیں چاہتی وطن, یہ مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں آن ایئر, مجھے جن کو ہر روز نبی پاک خواب میں آتے ہوں, وہ اپنے مدرسے بھی چلا رہے ہیں, وہ سیاست بھی کر رہے ہیں, وہ سب کچھ اس کے بعد میں کہاں جاؤں؟ مجھے بتائیے ہم کیا کریں؟ اس کے بعد ہم جیسے لوگ جس کا نام آپ نہیں لے رہی وہ طاہر القادری صاحب ہے نا, ڈاکٹر صاحب ہے نا, جن کو کہ ڈاکٹر صاحب کہا نہیں جا سکتا, ان کو حضرت صاحب نہیں کہیں گے تو بات ہی نہیں بنے گی. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ عظما جو ہے یہ اس وقت حکومت میں ہے, حکومت کا یہ سپوکس پرسن ہے, چاہتی ہیں کہ علماء کرام مل کے مدد کریں. ہمارے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں یہ مدد کرنا چاہتے ہیں, تو پھر یہ کام جو ہے یہ موت کے دہانے تک کیوں پہنچتا ہے؟ آپ اپنا کردار کیوں نہیں ادا کرتے؟ دیکھیں بلال بھائی, میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, محترمہ کی تمام باتوں کی تائید کرتے ہوئے اور تمام تر احترام کے باوجود ایک بات سے میں شدید اختلاف کروں گا. کامن سینس کی بات ہے, آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں, مزارات اور جعلی تعویذ فروشوں, جعلی پیروں اور جعلی آستانوں کے خلاف حکومت نے کارروائی اختیار کرنے کے لیے کب کوئی سنجیدگی دکھائی ہے؟ حکومت کی طرف سے سنجیدگی کبھی آئی ہی نہیں ہے. یہ کیسی بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کام کرنا شروع کیا؟ دیکھیں پاکستان میں اسلام اور دین مختلف مسالک کے اکابر کے ہاتھوں میں ہے نا. اسلام اور دین کے سٹیک ہولڈر مختلف مسالک کے بڑے ہوں گے نا. تمام تر مسالک کے لوگوں کے نزدیک, چاہے بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, تمام مسالک کے نزدیک یہ جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں یہ سب حرام ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا پہنچا, بہت شکریہ آپ کا. یہ بڑی عجیب بات ہے, ہر چیز گورنمنٹ پہ ڈال کے آپ فارغ ہو جائے. میں تو کہہ رہی ہوں, میں تو گزارش کر رہی ہوں کہ 2 کوشش کر چکے ہیں, جو کوشش کریں پلیز ہمیں لیڈ کریں. شاہ صاحب بہت شکریہ, شاہ صاحب بہت ممنون, آپ نے بہت ہی خوبصورت ڈیفنس پیش کیا. حضرت بہاؤالدین زکریا جو ہے وہ 4 کروڑ پہ 4 بیٹوں کے لیے چھوڑ کے گئے, تو جب ان کا بیٹا جو تھا وہ اس نے مسند پہ بیٹھا تو اس نے کہا کہ میرے پیسے, یہ جو میرا باپ مجھے 1 کروڑ پہ چھوڑ کے گیا ہے, مجھے خواب میں آتا
ہے اور میں اپنے نفس کو قابو نہیں کر سکتا، یہ کروڑ روپیہ عوام لے اور میں مسند لوں گا۔ جب مال آپ کے ہاتھ میں زیادہ طاقت دینے والا ہو جائے تو پھر تعویذ آپ کے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔